انہوں نے ہمیں ٹرین اس طرح سے کیا کہ یو ہیو ٹو بی دا چینج ایجنٹس, آپ نے چینج لے کے آنا ہے. ہمارے تو مطلب یہ کہاوت ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اسپیشلی گرلز ایجوکیشن پہ تو بہت زیادہ فوکس ہے, کیونکہ گاؤں کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ معصوم سے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ پیور ان کو یہ چالاکیاں یہ جھوٹ بولنا نہیں آتا. تو یہاں پہ آ کے مجھے وہ جو دھوکے ملے نا کہ پیپل کین جسٹ فلیٹ آؤٹ لائی ٹو می اینڈ دے ہیو نو ریگریٹ نو ریمورس فار دیٹ, آئی ریئلائزڈ کہ آئی کانٹ لیو ان پاکستان. اور اب میں نے بھی ڈیسائڈ کر دیا کہ دس پلیس از ناٹ فیزیبل فار بزنس, دس پلیس از ناٹ فیزیبل فار گروتھ. اور ہم خواتین کے اندر جو یہ چیز بلڈ کی جا رہی ہے نا کہ یو ہیو ٹو ڈو بوتھ, آپ نے نرش بھی کرنا ہے, بچے بھی پیدا کرنا ہے, اور آپ نے باہر کے کام بھی کرنا ہے. آئی تھنک اٹس ویری انفیئر. یا آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے بٹ آف بیلنسڈ. ایٹ ویری سچ اے ینگ ایج, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ یار جو ہے آپ نے ایسی کیا چیز دیکھی تھی اراؤنڈ یو کہ یار ایجوکیشن کے اس جگہ پہ لیک ہے, یا کوئی بچے دیکھے, کوئی مثال ایسی دیکھی کہ یار اس جگہ پہ جو ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیشن اوور آل تو ویسے دیکھا جائے تو ہم لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم از گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن اور ڈے بائی ڈے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ نے ایک اتنا بڑا انیشیٹو لیا کہ یار ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے سنبھالنا ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے, کیوں؟ ویل مائی جرنی اسٹارٹیڈ وین آئی موو ٹو دا سٹی. میرے لیے ایک انوائرمنٹل چینج ہونا میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. بیکاز ان ہنزا وی ہیون سین اینی چائلڈ بیگرس جو کہ سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوں, تو سڈنلی وہ بچوں کو دیکھنا, وہ بچے جن کے اندر شاید مجھ سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہو, اینڈ دے آر جسٹ سٹنگ دیر اینڈ دے آر بیگنگ فار منی, اینڈ دیٹ جسٹ بروک می اینڈ دیٹ میڈ می تھنک کہ یہ کیوں ہے, وائی از دس ہیئر. اینڈ آئی ایم آلسو a person who has always like followed her heart کہ یار پرابلم ہے تو سولوشن ڈھونڈو, what is the solution. اینڈ ہمیں ہماری کمیونٹی میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا, یو ہیو ٹو بگن ود یور سیلف. سو دا تھنگ واز کہ وی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ واٹ کین وی ڈو, دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ. ہم کیا چینج لا سکتے ہیں اس دنیا میں. میں نے یہاں پہ اسپیشلی سٹیز میں پاکستان کے میجر میں اتنے سارے لوگوں سے ملی ہوں, میں نے یہی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے, ریلیجس لیڈرس کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے, بٹ نو بڈی تھنکس کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. تو یہ جب سوال کرتی ہوں تو بہت سارے میرے دوست بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. باتیں تو وہ ساری وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں ویسٹ نے یہاں پہ لگا دی ہے, ہمیں ہماری گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وین آئی آسک دیم کہ آپ کیا کر رہے ہو تو دے آر بلینک. تو وہ جو خود کو پرکھنا ہے کہ خود میں ایک سوچ رکھنا کہ آپ کچھ ہو اور آپ ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو, آپ کچھ بنا سکتے ہو, یا آپ کوئی پرابلم کو سالو کر سکتے ہو, دیٹ آئی تھنک آئی ہیڈ ان می اینڈ آئی فالوڈ دیٹ انسٹنکٹ. اور میں چاہتی ہوں میں پرابلمس کو سالو کروں, ایون دو ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اتنا کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے, بٹ آئی فیل ہے کہ آئی ایم ریڈی اینڈ ولنگ ٹو گیو مائی لائف ٹو اٹ, اینڈ ان شاء اللہ میری لائف سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہو ہی جائے گا. دیٹس آل آئی کین ڈو. اتنا بڑا انیشیٹو لینا اٹس سچ اے ینگ ایج, میرے خیال میں اٹس اے ہیوج تھنگ. اوکے ویسے آپ ینگ ایج کہہ رہے ہیں, گیس کر سکتے ہیں میری کیا عمر ہوگی؟ I don't know, 27, 28? No. lesser. 26. 26. I just turned 26. بس وہی چیز میں اس لیے کلیئر کر رہی تھی. بٹ مینشننگ ینگ ایج کہ آپ نے اسٹارٹ جو لیا تھا وہ 17-18 سال کی ایج میں, تو میں بیسکلی اس کا ریفرنس دے رہا ہوں, ناٹ رائٹ ناؤ. ابھی تو میرے دوست میرا بہت زیادہ مذاق اڑاتے اس بات پہ, کہتے ہیں ابھی کتنی ینگ ہوگی تم جو اتنے سارے کہہ رہے ہوتے ینگ ایج. لائک یا گروئنگ اپ. صحیح. اوور آل جو بھی ابھی آپ نے بات کی بلیم گیم تو واقعی بہت زیادہ چل رہی ہے ہمارے آس پاس. Okay, tell me something about yourself. Matlab, who is Majda Fahmy and where did she come from? Okay. Deep down, I am just a shepherd girl from the mountains. So I love nature, and وہاں پہ جو ہے نا میں پہاڑیوں میں بیٹھ کے پینٹنگ کرتی تھی, میں خواب دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی one day I will just go out of these mountains and I'll explore the world. So مجھے نا وہ کھلا آسمان دیکھنے کا بڑا شوق تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں نا بڑے بڑے ماؤنٹینز ہوتے ہیں, دے آر ہیوج پیکس, دہشت ناک پیک ہے. لوگوں کو اکثر اچھے بھی لگتے ہیں. جی ہنزا. سو لوگوں کو پہاڑ اچھے لگتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ مجھے وہ ایک کیج لگ رہا تھا کہ یار اٹس ہیوج, پورا آسمان آپ کو نظر نہیں آتا, رات کو آپ کو گیلیکسیز نظر نہیں آتی فل.
وہ میری ایک خواہش تھی کہ آئی شوڈ گو ٹو دی دا سٹیز, دا پلینس اینڈ ایکسپلور دا ورلڈ ان ڈفرنٹ ویز. تو یہاں پہ آنے کے بعد پھر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوا چینج, یا وہاں سے آپ یہ لے کے آئی تھی مائنڈ سیٹ کہ یار یہاں پہ آ کے میں نے جو ہے ایجوکیشن کو جو ہے آئی بلیو مائی کمیونٹی گیو اٹ ٹو می, بیکاز انہوں نے ہمیں ٹرین اس طرح سے کیا کہ یو ہیو ٹو بی دا چینج ایجنٹس. آپ نے چینج لے کے آنا ہے اور خود سے اسٹارٹ کرنا ہے, والنٹیئرزم دکھانی ہے, یو ہیو ٹو سالو پرابلمز آن یور اون. بیکاز ہمارے یہاں بھی اتنی کوئی ڈیولپڈ نیشن نہیں تھی, اتنی کوئی پہلے سے اتنی نہیں تھی. اگر آپ 1960s 1980s کی بات کریں تو وہاں پہ ایکسٹریم قسم کی غربت تھی. تو وہ جو ہے نا اس کو ایک جنریشن میں چینج کرنا, دیٹ از اے ہیوج تھنگ. اینڈ آئی وینٹ ٹو دا روٹ سورس کہ یار یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے, ایک جنریشن میں پوری ایک اسٹون ایج سے اسپیس ایج میں بندے کیسے آ سکتے ہیں. سو آئی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ ایجوکیشن واز دا تھنگ, بینگ اویئر, بینگ انلائٹنڈ واز دا تھنگ, کہ لوگوں کو جب اویئرنیس آ جاتی ہے, ایجوکیشن آ جاتا ہے, تو ان کے سارے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں. صحیح. سو آئی بجائے اس کے کہ مطلب آپ نے ہنزا سے شروعات کرنی تھی کہ مطلب وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا جائے, آپ بیسکلی سٹی میں موو کیا, آپ نے سورسز کو ریسورسز کو ایکسپلور کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی چینج کرنے کی کچھ. وہاں پہ اٹ واز آل گڈ, لائک دا ایجوکیشن سسٹم از فائن دیر, یو کین ناٹ سی اینی چائلڈ آؤٹ آف اسکول دیر. ایوری ون, مطلب ہمارے تو مطلب یہ کہاوت ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اسپیشلی گرلز ایجوکیشن پہ تو بہت زیادہ فوکس ہے. اینڈ آئی گیو آل آف دس کریڈٹ ٹو دیم, مائی کمیونٹی, کہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں اس طرح سے پریپیئر کیا کہ ایجوکیشن از دا مین تھنگ. تو وہ ایک اسپرٹ لے کے جب ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ مجھے لگا کہ دس از آڈ, دس از یہ لوگ کیسے نہیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ ہمارے اندر وہاں سے ایک بلڈ کی ہوئی تھی, لیکن وین آئی سو پرابلم آئی ٹرائی ٹو سالو اٹ کہ دس شوڈ بی واٹ اباؤٹ پیرنٹس نے مطلب سپورٹ کیا انیشیٹلی, انہوں نے کہا کہ نہیں یار اتنی چھوٹی سی ایج میں کیا کرو گی, باہر جا کے پہلے اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کرو, شادی کرو, بچے پیدا کرو, زندگی گزارو آرام سکون سے, تم یہ کون سے کاموں میں پڑے. ٹپیکل پیرنٹس تو یہی کرتے ہیں نا. بالکل. تو آپ کے پیرنٹس نے مطلب سپورٹ کیا یا کیا؟ یس دیر ور لائک فیزز جہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ ملی مجھے, بٹ دیر ور آلسو فیزز وین دے ور اسکیئرڈ دیم سیلوز کہ واٹ ول شی ڈو, پتہ نہیں کہاں ہوگی, کیسے ہوگی. بٹ you know, I had to like firstly prove to them in my home that yes, I am capable. And yes, it was a tough journey convincing them. But yeah, I made it and now they're proud of me, they're happy. So I think all is well. So far with your journey, being a social activist, being a educationist, initially آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی کام آپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی مشکلات, کافی ساری مشکلات, ہرڈلز دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس جرنی میں آپ کو انیشلی کیا کیا مشکلات دیکھنے کو ملی؟ مطلب اوور آل اگر دیکھا جائے ہنزا کے اوور آل انوائرمنٹ میں اور یہاں سٹیز کے انوائرمنٹ میں, اسلام آباد اور پنڈی کے, آپ نے ٹریول بھی کیا ہوگا آگے پیچھے بہت زیادہ, تو زمین آسمان کا فرق ہے. انوائرمنٹ کا, لوگوں کی سوچ کا, ایون لوگوں کی نظروں کا, زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کو تو کافی ساری چیزیں بینگ اے وومن فیس بھی کرنی پڑی ہوں گی کہ یار یہ مطلب کافی زیادہ ڈفرینس ہے. تو انیشلی کیا پرابلمس جو آپ کو سب سے زیادہ فیس کرنی پڑی؟ یس, دا مین تھنگ واز کہ میں سمجھتی تھی پہلے کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں دے آر اسپیکنگ دیئر ہارٹس, بیکاز آئی تھاٹ اف آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ دے مسٹ آلسو بی اسپیکنگ دیئر ہارٹس. کیونکہ گاؤں کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ معصوم سے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ پیور, ان کو یہ چالاکیاں, یہ جھوٹ بولنا نہیں آتا. تو یہاں پہ آ کے مجھے وہ جو دھوکے ملے نا کہ پیپل کین جسٹ فلیٹ آؤٹ لائی ٹو می اینڈ دے ہیو نو ریگریٹ, نو ریمورس فار دیٹ. اور اتنے سالوں تک وہ جو ہے نا وہ اس لائی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. دے کین لائی اینڈ دے کین چیٹ اینڈ دے کین ڈو وٹ ایور. That was a huge shocking thing to me کہ یار how can they do it? There's a face behind a face. Yeah, so you know understanding people, وہاں پہ مجھے بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی کہ لوگوں کو سمجھنا کیسے ہے. ابھی یہ میں جو ابھی یہ چہرہ مجھے دکھا رہے اس پہ ٹرسٹ کروں یا پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے. تو وہ نا ایک بہت زیادہ ایک مس ٹرسٹ کریٹ کرتا ہے ایون ان جنرلی پیپل اراؤنڈ یو کہ کین یو ٹرسٹ دیم, کین یو ورک ود دیم. ایون وہ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم بڑے پاشا ہیں, ہم یہ کام آپ کے کر دیں گے, آپ ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں تو لیٹس یو نو ہیلپ یو ود دس ایجوکیشن. بٹ ان کے اپنے ڈفرینٹ موٹیوز ہوتے ہیں.
And realizing that, it was a bit sad for me that, yeah, people are not what they say they are. So now I'm paying more attention to the other cues that they give. I'm trying to learn psychology, why people do certain things. So that is a kind of learning for me on the way to understand people. کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے اندر اپنی اپنی ایک کتاب ہوتی ہے. آپ کو ہر کتاب پڑھنا, آپ جیسے جیسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی کھلتا ہے. جیسے سچ ایز ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کھلتا ہے, تو ویسے انسانوں کو پڑھنا بھی. اوکے, آر یو ورکنگ الون رائٹ ناؤ, اور آپ کی کوئی ٹیم ہے؟ انیشلی تو آبویسلی آپ نے اکیلے ہی شروع کیا ہوگا, تو کرتے کرتے پھر اب آپ کی ٹیم بھی ہوگی, تو آر یو ورکنگ الون؟ You know, I'm very lucky that I have found a few friends who believe in me no matter what. میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ غلط کیا. آئی بلیو, آئی کنفیس آن یور پوڈ کاسٹ دیٹ آئی ہیو ڈن ٹیریبل تھنگس ٹو مائی فرینڈس, ناٹ ٹرسٹنگ دیم. انہوں نے جو مجھے میری گائیڈ بننے کی کوشش کی ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں, میں نے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا. آئی ڈڈ واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو, بٹ دین وہ فرینڈس, جب میں نے اپنی لیسنس, اپنی مسٹیکس میں لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے میرا ساتھ دیا. دے ور دیر, دے نیور اسٹاپ بلیونگ ان می. So that, I think, is like a huge achievement for me. Ki I have a couple of people around me who will believe in me no matter what. So I am really grateful to them, and mujhe kabhi unhone akela nahi kiya. Chahe main jitni akeli hui hu, but a few people have always been there, and I'm really grateful for them. Yeah. صحیح. تو آفٹر موو ٹو دا سٹی, مطلب ابھی آپ کی کوئی یہاں پر کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, یا کوئی اسکول ہے آپ کا, یا کالج ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, مطلب ہاؤ ڈو یو گائز ورک؟ اوکے, سو اٹس لائک این ایکسپیریمنٹل تھنگ. اوکے, بیکاز ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے. کچھ بچوں کو لے کے گئے اسکول میں پتہ چلا اسکول ٹھیک نہیں ہے, ٹیچرس جو ہے نا وہ صحیح سے پڑھاتے نہیں ہیں. پھر مطلب وہ ایک تھاٹ پروسیس تھی نا پوری, کہ صرف اسکول لے جانا از ناٹ دا سولوشن. فرسٹلی آئی تھاٹ کہ اسکول لے جائیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, بٹ آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹڈ مائی ریسرچ کہ یار یہ ٹیچنگ میتھڈس کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. ٹیچنگ میتھڈ سے پھر ٹیکنالوجی کا وہ آیا کہ یار وائی ناٹ ٹیکنالوجی, اتنی جو ایک واسٹ سورس آف نالج ہمارے پاس آن لائن ابھی موجود ہے, وائی آر وی ناٹ یوزنگ, اینڈ لائک ہر انڈسٹری میں انوویشن آ رہی ہے. اب جو اسمارٹ فون کا لیٹسٹ ورژن ہے وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ود ان فیو منتھس یا پھر ڈیز میں پہنچ رہا ہوتا ہے. تو وائی ناٹ دا لرننگ تھنگ, وائی ناٹ دا نالج, یہ ٹرانسفر کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس پہ میں نے سوچا, تو آئی تھاٹ کہ وی نیڈ ٹو کریٹ این انفراسٹرکچر, ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر, جس میں ہم نالج کو آرگنائز کریں. وی شوڈ آرگنائز پریکٹیکل نالج جس میں انسان کو بیسک چیزیں, ہماری ضروریات زندگی کے مطابق چیزیں سکھائی جائیں, جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بالکل نہیں سکھایا جاتا. جس میں آتا ہے پیسے کیسے کمانا ہے اور زندگی جینا کیسے. یہ تو بالکل ہی نصاب سے آؤٹ چیزیں ہیں. یہ تو یہاں پہ تو اس چیز کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, انلیس بچہ خود نہ سیکھ لے, بڑا ہو کے, میچور ہو کے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو ہماری نیڈ ہے وہ یہاں پر پیسہ کمانا ہی ہے. تو یہی تو بات ہے کہ ہم تھیورمز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی تک مجھے تو یاد نہیں آیا کہ ہم نے تھیورم کا بھی زندگی میں کوئی کہیں پہ ہمیں کام آیا ہو کہ ہاں بھائی کنٹریبیوشن دیکھا ہو ہم لوگوں نے اس چیز کا. not only just theorem, there were like thousands of things جو ہمیں پڑھائی گئی جس کی ابھی پریکٹیکل زندگی میں کوئی یوزیج ہی نہیں ہے. سو واٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے ہماری جوانی, ہماری زندگی کا ایک میجر پارٹ ہے ایجوکیشن. لوگ تو 16-20 ایئرز ایجوکیشن لیتے ہیں, تو اس میجر پارٹ میں اگر ہمیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ چیزیں سکھا رہی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہو؟ اس کا فائدہ کوئی نہیں. سو اور ڈگری کے بعد لوگ خود کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں کہ او ہو اب ہم کیا کریں. تو وہ جو چیز ہے وہ میں نے محسوس کی کہ دس از اے ہیوج پرابلم ہے, ناٹ اونلی می, اے لاٹ آف پیپل آر فیسنگ اٹ, آلموسٹ ایوری ون از فیسنگ دیٹ. سو پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم کرتے ہیں اس کو ہاؤ ٹو میک منی اینڈ ہاؤ ٹو میک اے لیونگ, ہاؤ ٹو لیو اینڈ ہاؤ ٹو میک اے لیونگ پہ. اس کے اوپر ابھی ہم کورسز بنا رہے ہیں. وی ہیو آور سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجی ریڈی, بٹ وی آر ناؤ آرگنائزنگ دا نالج. اٹس گونا ٹیک اے وائل, بیکاز ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بہترین لوگوں سے جنہوں نے واقعی لائف میں کچھ کیا ہے ان سے ٹیچ کروائیں یہ کورسز, اور ایک ہی دفعہ بہترین قسم کا نالج ہم آرگنائز کر کے رکھیں ایک جگہ پہ, اینڈ دین وی ڈسیمینیٹڈ اٹ فرسٹلی ٹو دا اسکولس, اور پھر جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, دیر آر لائک 22 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان پاکستان. تو آئی وینٹ ٹو میٹ ڈفرنٹ پیپل ان پاکستان جو اس طرح کے کام کر رہے تھے, میں نے ان سے سیکھا, اینڈ آئی ایم اسٹل ان دیٹ پروسیس کہ میں اس کو ایکسپلور کر رہی ہوں. میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ ابھی شاید میں اس طرح سے اس کو نہ کر پاؤں, بٹ ود ان دا نیکسٹ 10 years I think I'll be able to implement this thing. Inshallah. To create an online
نالج ہب جہاں سے لوگوں کو ان کی لائف کے مطابق ان کی ضرورت کے مطابق نالج ملے اینڈ وی کین لائک اسپریڈ اٹ ٹو پاکستان کے اتنے سارے گاؤں ہیں وہاں پہ ہم پہنچائیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں ان تک پہنچائے. اینڈ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان, اوبویسلی پوری دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہے. سو ابھی ہم پارٹنر کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, ابھی کینیڈا سے بھی کچھ لوگ ہیں. سو وی آر لائک لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ سسٹمس, لوگ کیا کر رہے ہیں اینڈ دین ہاؤ وی کین انکارپوریٹ ان ٹو پاکستان سسٹم. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ. اٹس اے ورک ان پروگریس. ہاؤ ڈو یو موٹیویٹ دیم؟ آئی مین بیسکلی اگر آپ کو دیکھا جائے تو بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اسٹڈیز کی. ان کے ذہن میں یہ چیز پیرونا کہ یار آپ نے بیسکلی آگے چل کے سروائیو کیسے کرنا. آپ سروائیول کا طریقہ ہی بتا رہے ہیں نا بیسکلی, کیونکہ آگے چل کے تو لائف اور زیادہ ٹف ہونے والی ہے. ابھی آپ ان کو ایجوکیشن, جاب, یہ چیزیں نہیں بتا سکتے. ابھی آپ کو بتانا ہے کہ آگے چل کے بچے آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے. تو ہاؤ ڈو یو موٹیویٹ دیم؟ آپ بچوں کو اپروچ کیسے کرتی ہیں کہ یار ان کو بتاتی کیسے ہیں کہ یار ہم لوگ بیسکلی آپ کے لیے یہ چیز لے کے آئیں. اب ہم لوگوں کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں مختلف قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں لوگوں کی کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیوں آ گئے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو بچے چائلڈ لیبر پہ کام کر رہے ہیں, وہ ان کو وہاں سے نکالنا, پھر آلریڈی وہ تو پیسے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مار بھی کھا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, وہ پھر مار بھی کھا رہے ہیں. پھر ان کے پیرنٹس جو ہے وہ ان کو بھی گھر پہ روزی روٹی ان کے بچے کے حساب سے وہ لگی ہوئی ہے. تو آپ جب جا کے اس بچے کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ تو کہیں گے کہ یار نہیں یار ہم لوگوں کو نہیں اپنے بچے کو پڑھانا ہے. بالکل, اسی لیے جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں ہم سسٹمس کو ٹارگیٹ کریں. فرسٹلی اسکول سسٹمس ہو گئے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں. ہاں انیشلی میں نے یہی میتھڈ یوز کیا تھا کہ میں جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھتی تھی گھنٹوں. پنڈی میں ابھی بھی ایک برج ہے, آئی یوز ٹو ٹیچ دیم, اور وہ جا کے نا وہ جو ایک پاس میں ایک اسکول تھا وہاں کے ڈسٹ بن سے وہ کاپیز جو اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تھی وہ کاپیز لے کے آتے تھے, اور ہم ان کو ABC سکھاتے تھے, وہ کلرز کر رہے ہوتے تھے. اینڈ دیر اسٹل دس برج نادرا کے آفس کے پاس جہاں پہ نا برج کے سائڈ پہ انہوں نے ABCs لکھی ہوئی ہے, اینڈ دیر اسٹل دیر. سو دیٹ واز دا تھنگ کہ میں نے ان کا ٹرسٹ گین کیا, پھر ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا, بٹ دیٹ واز لائک اے لانگ شاٹ. بہت زیادہ ایفرٹ لگانا پڑ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کو پھر میں امپیکٹ کیسے لاؤں گی. مگر میں صرف انہیں کچھ بچوں پہ فوکس رکھوں گی اور یہی پروسیس رہے گا تو آئی وانٹ بی ایبل ٹو برنگ ان گریٹر امپیکٹ. سو ناؤ آئی ایم ورکنگ آن دا ٹیکنالوجی کہ ایک دفعہ ہم ایک پروڈکٹ اچھا سا بلڈ کریں نا جس میں ہر چیز موجود ہو. مطلب آن لائن آپ اس طرح سے اپروچ کریں, لیکن اس میں تو کئی سارے علاقے ہیں جس طرح کتنے ہمارے دیہات ایریا ہیں, گوٹ وغیرہ ہوگی, اس طرح کی چیزیں, وہاں پہ تو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز وغیرہ اویلیبل نہیں. ابھی آ جائیں گی. اوکے. خود میں نے خود سکردو میں جو ہے نا کچھ اسکولس کے لیے کمپیوٹر لیبس وغیرہ سیٹ اپ کرنا شروع کر دیے ہیں. سو وی آر سینڈنگ ان دیم کمپیوٹرز اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو لائک کہ ابھی دیکھیں نا دنیا اتنی اسپیڈ سے آگے جا رہی ہے جہاں پہ ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سارا کچھ کر رہی ہے. ہم نہیں جا رہے نا, ہم تو نہیں جا رہے نا, ہم تو 10 سال پیچھے ہیں ابھی کہیں ساری دنیا سے. ابھی تو میٹاورس کی بات ہو رہی ہے اور یونیورس اور پتہ نہیں کون کون سی ورسز کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگ تو ابھی بھی واگا بارڈر میں سب سے زیادہ ٹانگ کس کے اوپر جاتی ہے کہ کون سے فوجی جاتی ہے, یہ اس طرح کی چیزیں. ہم لوگ تو اسی چیزوں میں پھنسے ہیں. ابھی کل ایک ٹیچر ہے مردان میں, ایک ٹیچر ہی تھے, عالم تھے, ان کا بروٹلی مرڈر کر دیا ارد گرد کے لوگوں نے. ان کے منہ سے بس جوش خطابت میں کچھ چند الفاظ نکل آئے اور وہیں پہ عوام کی عدالت کھل گیا. نا واز لوکنگ ایٹ دا ویڈیو, واچنگ دا ویڈیو, اینڈ اٹ واز سو ڈسٹربنگ. خیر چیز یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اساتذہ کی ہی قدر نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم لوگوں کو وہ کیا چیز بیسکلی ڈلیور کر رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ جن پیرنٹس کے انڈر ہم لوگوں نے پڑھا لکھا, ہم لوگوں نے مارے بھی کھائی ہیں اور یہ ساری چیزیں, تو انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ کوئی بھی بندہ جتنا مرضی برا ہے, اگر وہ اچھی بات کہتا ہے تو وہ رکھ لو, ٹھیک ہے. وہ اچھا ہے برا ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے اس کو جج کرنا کہ وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے. اچھا ہے تو وہ کسی وجہ سے, برا ہے تو وہ کسی وجہ سے. خیر یہ ایک آف دا ٹریک بات ہے. اچھا دوسری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مطلب کبھی آپ کو کوئی پولیٹیکل پریشر یا NGOs کی طرف سے پریشر کہ بھائی آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ روک دیں, کام ہوتا ہے نا سم ٹائمس کہ کوئی انیشیٹو وغیرہ لو, کیونکہ یہ ہمارا تو پاکستان میں تو یہ اکثر ہی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے, کوئی بچہ یا کوئی بندہ کوئی نئی چیز انوینٹ کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو وہیں پہ فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں, یا تو وہ باہر چلا جاتا پھر کسی اور کے لیے کام کرتا. تو یہاں پہ آپ کو بھی اس طرح کی کبھی کوئی چیز فیس کرنے کو ملی کہ ہوتی نا مختلف NGOs اس طرح کے کئی سارے کام کر رہی ہیں NGOs, تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہمارے کام میں ہرڈل ڈال رہی ہیں کیونکہ ان کو تو فنڈنگز مل رہی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں مطلب ہوتا ہے نا کہ کافی پریشر ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ NGOs کی طرف سے تو خیر نہیں, لیکن یہ جو ایجوکیشن سیکٹر کا ایک مافیا ہے نا, that is like not really willing to change. It's a jungle, نہیں? Yes.
دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی آ رہی, ہر چیز. ابھی 100 سال پہلے دیکھے جو ایجوکیشن سسٹم تھا, وہی 100 سال بعد بھی وہی چیز چل رہی ہے. کوئی اس پہ چینج کے وہ نام سے ہی ڈرتے ہیں, اسپیشلی دا ٹیچرس. بالکل. اور وہی ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سینٹرک, اس کو کیا سیکھنا ہے وہ نہیں, بس ان کا جو سسٹم جیسے چلتا ہے وی ہیو ٹو کیپ اٹ آن دیٹ ٹریک. سو مجھے فیل ہوا جب ہم نے سافٹ ویئر بنا کے ہم گئے ڈفرینٹ اسکولس کے پاس, انسٹیٹیوشنس کے پاس, کہ یہ ٹیکنالوجی آپ رکھ لیں, اس سے آپ کا یہ کام آسان ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. سو دے ریزسٹڈ دا ٹیکنالوجی. تو وہاں پہ آئی فیلٹ لائک یس, یہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ہم اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے ہیں, یہ بھی اتنی جلدی چینج نہیں ہونا چاہیں گے. تو دین وی آبویسلی دا اپروچ ٹوورڈ ٹیکنالوجی واز بیکاز آف دس تھنگ. اب لوگ نا, میں نے دیکھا, میں نے سنا, میں نے کہا یار یہ کیوں ہے ایسا کہ ہمارے لوگ جو ہنزا کی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے کس پتھر کے پیچھے رہ رہے تھے, سڈنلی دے چینج لائک فرام 0 to 100%, لائک وائی. اور یہاں کے پنجاب کے لوگ اتنے ریسورسز ہیں, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دے آر ناٹ ولنگ ٹو چینج. تو میری ایک جنرل سر سے بات ہوئی, جنرل منیر, نے مجھے بڑے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا. اس نے کہا کہ پنجاب اور اسپیشلی یہ جو پورا علاقہ ہے سب کانٹیننٹ کا, یہاں پہ نا بہت سارے رولرز آئے, مختلف قسم کے رولرز آئے. تو انہوں نے نا ہر کسی کو مطلب اپنے مطابق رہن سہن کا بنا کے رکھ دیا. تو یہاں کے لوگ ہو گئے زیادہ تر پیپل پلیزر, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب جو آئے گا بس اسی کی ہم نے بات ماننی ہے, تو بس وہ اسی کے اس میں رہتے ہیں, خوش آمد کرنے میں رہتے ہیں. دے ڈونٹ ایکچولی ایکسپریس دیم سیلوز. اور اتنا زیادہ انہوں نے چینج دیکھا ہے, تو دے آر ناٹ ولنگ ٹو چینج ناؤ. تو وہ ایک اپنے ایک کمفرٹ زون میں آ کے نا وہ رہ رہے ہیں. تو ہمیں جو وہاں پہ بالکل ہی سیکلوڈیڈ کمیونٹی تھی, انہوں نے کچھ بھی اتنا زیادہ چینج نہیں دیکھا تھا. تو وین دے ریسیوڈ اے چینج اینڈ دے ریسیوڈ اے پازیٹیو چینج, تو ہم نے فوراً سے اڈاپٹ کر لیا. کین یو امیجن, وی لائک جسٹ, اب ہمارے پیرنٹس جو ہیں نا وہ بڑی ایکسٹریم غربت اور مطلب بالکل اسٹون ایج والی باتیں کرتے ہیں, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اسپیسز کی باتیں کر رہے ہیں. تو دس از اے تھنگ کہ ہمیں چینج میں اڈیپٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. دنیا جس تیزی سے چینج ہو رہی ہے, اور جو ہیومنس کی پوری ایک اسپیشیز چینج ہو رہی ہے, دنیا کا وہ رخ پورا بدل رہا ہے. تو اس میں اڈیپٹیبلٹی ٹو چینج از آئی تھنک دا مین فرسٹ تھنگ, کہ جو کہ جس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو کمفرٹ زون سے نکلنا یہ سب کے لیے اٹس ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی, بٹ اگر جو کرے گا چینج خود کو زمانے کے ساتھ, جو اڈیپٹ کرتا جائے گا, وہی اوبویسلی سکسیڈ کرے گا, باقی رہ جائیں گے پیچھے. یہ جو اڈیپٹیبلٹی آف چینج ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی ایک مارکیٹ ریسرچ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی کیا, پھر اس کے بعد کئی سارے لوگوں سے آپ ملی بھی ہیں, آل اوور پاکستان آپ نے ٹریول بھی کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ریشو ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے چینج کو؟ آج مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان اور آج کے دور میں, مطلب آج کل کی ڈیٹس میں آپ کہہ لیں. I would say there is like a 10% of people جو yes, باقی تو مطلب لگے ہوئے ہیں rat race. Yes, rat race, اور مطلب they have no conscious awareness of who they are actually, what they are capable of, what is their potential. ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ یار میرے اندر یہ کیا ہے. جینس کے اندر نا ایک ایولیوشن کی ایک وہ ہوتی ہے کہ نیا جو ہیومینٹی کی باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرو اور آگے کچھ اور کرو. اب لوگ تو خلا مریخ اور ان کی سوچ رہے ہیں, تو وہ جو چیز ہے نا, وہ رسک ٹیکنگ ایبلٹی, وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو باقی تو بس لگے ہوئے کھانا پینا کر رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, موجیں کر رہے ہیں, اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. یس چلیں, یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کہ یہ آگے کتنا ٹین ہو رہا ہے؟ مطلب ہم لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے, آج ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے. آئی مین انڈیا کو اگر دیکھا جائے کمپیریٹیولی تو ان کا اپنا ایک اسپیس اسٹیشن ہے, بالکل, اینڈ اٹس اے ہیوج تھنگ. یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں. ٹھیک ہے, ان کا ابھی تک کوئی راکٹ جو ہے وہ اسپیس تک گیا نہیں ہے یا جو بھی ہے, بٹ دے آر ایکسپیریمنٹنگ آن ایوری تھنگ. ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ کے کچھ جو گاڑیوں کے پلانٹس تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں اب تو, انفلیشن کی وجہ سے. کوئی کیا ہو رہا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے, کوئی کسی طرح سے ینگسٹرز جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. تو ہم لوگ تو وی آر اسٹیئنگ ان اے سرکل, اور ہم لوگ اس سے باہر جانے کے لیے تیار ہی نہیں. یو نو آئی واز آلسو ون آف دا پرسنس جو کہتی تھی کہ میں پاکستان میں رہوں گی اور میں یہاں پہ کچھ چینج لے کے آؤں گی, کچھ کروں گی یہاں پہ. بٹ میرا جو ریسنٹ ایک ایکسپیرینس رہا, ہم یہی G8 میں میلڈی میں ناشتہ کر رہے تھے صبح صبح, تو وہ آئے لوگ CDA والے, انہوں نے آ کے سارے نا ٹھیلے شیلے اٹھانا شروع کر دیے. سارے بیچارے اپنے وہ چیزیں بچا رہے ہیں, اندر کر رہے ہیں. تو دیر واز اے کیوس, کمپلیٹ کیوس چل رہی تھی, اور وہ غنڈے ٹائپ لوگ آ کے سب کو مار دھاڑ رہے تھے اور چیزیں اٹھا کے لے جا رہے تھے. اینڈ آئی واز جسٹ نوٹسنگ
جو غریب لوگ ہیں جو انہوں نے بیچارے نے کتنی محنت کر کے ایک ٹھیلا اپنا لگایا ہوگا, وہ آ کے وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور ایز اے کسٹمر آئی واز لائک, مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا, اوبیسلی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان کو سب کو آبزرو کر رہی تھی کہ کیا کیا ریئیکشنز آ رہے ہیں. تو ایک بندے کو میں نے دیکھا تو اس کا وہ بیچاروں کا وہ ٹھیلا اٹھا کے لے گئے, اینڈ اس کے اندر جو ایک اس کے فیس پہ جو ایک ایکسپریشن تھا نا, obviously وہ اس کے سارے دن کی دیہاڑی ہے, اس کے پورے مے بی اس کے پورے مہینے کی دیہاڑی کا وہ ایک وہ ہو ایکسپینس ہو اس چیز کے اندر. I realized کہ I can't live in Pakistan. اور اب میں نے بھی ڈیسائڈ کر دیا کہ دس پلیس از ناٹ فیزیبل فار بزنس, دس پلیس از ناٹ فیزیبل فار گروتھ. اور میں مطلب اتنے سالوں سے لڑتی تھی کہ نہیں میں یہاں رہوں گی, باہر کیوں جاتے ہیں یہ سب. ناؤ آئی ایم پلاننگ ٹو موو ایون, بٹ آئی سیڈ کہ جا کے پھر کچھ ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ فیزیبل چیز بنا کے نا وی شوڈ کم بیک, یا پھر اگر حالات بہتر ہوئے تو ول کم بیک. سو یہ میرا بھی ایک ریسنٹ ایکسپیرینس رہا وچ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ مطلب بزنسز کو گروتھ کا انوائرمنٹ دینے سے زیادہ آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. بالکل. اب وہ کس کا وہ نقصان کر رہا ہے, وہ بیچارہ اپنا وہ کمائی تو کر رہا ہے, تو کسی کا کچھ بگاڑ تو نہیں رہا نا. تو وہ جو بگاڑنے والے ہیں ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اور جو محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک سپریشن کا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے. سو انوائرمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ریئلائز دس. And now I am also planning to move out تاکہ we can be in an environment جہاں پہ ہم تھوڑی سی کچھ گروتھ کر سکیں, کچھ بنا سکیں, and then we should come back. because جب آپ constantly fail ہوتے جاتے ہو تو پھر آپ کی اپنی موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے نا. so now I'm trying to کہ give myself the environment where I can succeed. so that is what every intellectual person would do. Okay, so how do you manage all the expenses of this journey? مطلب بکس وغیرہ اگر ڈلیور کرنی ہو بچوں کو, یا بکس وغیرہ کا کوئی سین نہیں؟ اچھا فی الحال کوئی سین نہیں ہے اس طرح کا. اوکے, تو جو ٹیچرز وغیرہ ہیں جن کو آپ ہائر کرتی ہیں, اب اوبیسلی آپ اکیلے تو نہیں ہر جگہ پہ جا کے کوئی لیکچرز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں دے سکتی, تو ٹیچرز وغیرہ کوئی ان کا کوئی ہائرنگ کا کرائٹیریا ہے, یا والنٹیئرز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے تو ہم بس اسکولس کو ہی دیا کرتے تھے, بچے اٹھا کے ہم نے اسکولس میں لگا دیے, اور پھر ان کی ٹیچرس وغیرہ سے ہم اپڈیٹس لیتے رہتے تھے. بٹ ناؤ آئی ایم مور ورکنگ آن دا ٹیکنالوجی سائڈ, تو ابھی اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے. سو مائی فوکس از ٹو بلڈ دا ٹیکنالوجی فرسٹ. تو میرا بس اسی پہ ہے فوکس, اور اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں کہ ہم پوائنٹ ڈیجیٹل کھولا ہوا ہے ہم نے, جہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کچھ کلائنٹس لیتے ہیں. پوائنٹ ٹریول کھولا ہوا ہے کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ہمیں آتی تھی, تو اسی سے ہم نے ریلیٹڈ کچھ سسٹر کمپنیز کھولی جہاں سے اس کی وہ سپورٹ ہوتی ہے, اینڈ دین وی کنٹینیو دس جرنی until we succeed. سو بس اپنے لیے وہ سورسز کچھ بنائے ہوئے ہیں جہاں سے ہم اپنے لیے سروائیول کرتے ہیں. اور مطلب آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل. ایک تو این جی او والا ماڈل بھی تھا, بٹ آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ اینڈ آئی ایم ناٹ ریئلی کمفرٹیبل ود دا این جی او ماڈل. ایون دو اے لاٹ آف پیپل ٹرائی ٹو اسپانسر اس, انہوں نے بھیجے بھی کہ کبھی بچے اسپانسر کر دیے, کبھی کوئی پروجیکٹ اسپانسر کر دیا. بٹ آئی فیلٹ لائک کہ یار ابھی میں ان بچوں کو میں جو ہے نا سڑک سے اٹھا کے میں اسکول لے کے جا رہی ہوں, تو میں خود کیا بیگر بن جاؤں؟ I can't be that, no? So we need to develop social sustainable systems. Sustainability is the main thing. So it's a huge لمبی جرنی ہے. کیا رسپانس کیسا رہا, مطلب اوور آل جتنی بھی آپ نے جرنی ابھی تک کی ہے, کر چکے ہیں, بچوں کے لیے ورکنگ کی, سوشل ورک کیا, اوور آل جو معاشرہ ہے, میں بچوں کا نہیں کہوں گا, پیرنٹس کا نہیں کہوں گا, اوور آل کیا رسپانس دیکھا آپ نے ان ساری چیزوں کے بعد؟ مطلب بچے واقعی, بچوں کا تو اوبیسلی جس طرح سے بچپن میں ان کا جس طرح کا آپ مائنڈ سیٹ بلڈ کر دو تو وہ اسی ٹریک پہ چل پڑتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ان کا کیا اوور آل جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا, جن لوگوں سے آپ ملی ہیں, ان کے پیرنٹس کا, اوور آل معاشرے کا کیا رسپانس رہا آپ کے ساتھ؟ مطلب آر دے ولنگ ٹو چینج دا سسٹم اور جسٹ A few people are, and we can actually impact a lot of people. اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری جو ایفرٹس ہیں, میری جو یہ چیزیں ہیں, یہ کسی کو امپیکٹ کر سکتی ہیں. ابھی کل پرسوں میرے ساتھ میں گئی ہوں ایوپیا, تو دیر واز لائک ایک چھوٹی لڑکی تھی, اور میں کافی عرصے سال پہلے وہاں پہ گئی, تو میری اس کے ساتھ نا دوستی ہوگی. وہ بھی میری طرح جو ہے نا شیفرڈ لڑکی تھی, وہی ادھر پہاڑیوں میں بکریاں شکریاں چلاتی تھی. اس کی امی ابو وہاں پہ سارے, اس کی فیملی, اس کے بڑے ایشوز تھے. خیر, تو I tried to help her in any way possible, but she wasn't educated. اس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی, 3rd پڑھا ہوا تھا, اور بس اس کے پیرنٹس نے کہا کہ بس اس کی ابھی شادی کرا دیتے ہیں اور سارا کچھ, اور وہ پڑھنا چاہتی تھی. She had the same spirit as me.
اور مطلب اس کے اندر ایک اسپارک تھی. جو بھی وہاں پہ گیسٹ آتے ان کے سب کے ساتھ وہ اتنی اچھی گھل مل جاتی تھی, سب کو اتنے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتی تھی. اب کل پرسوں مجھے پتہ چلا کہ شی از نو مور. سو آئی واز ان شاک کہ ہاؤ کین مطلب شی بی دیر ایٹ سچ اے ینگ ایج. وہ میں نے آپ کا انسٹاگرام پہ بھی ایک اسٹوری دیکھی تھی کہ ایٹ سچ اے ینگ ایج ہی پاسڈ اوے. بالکل. تو میں گئی وہاں پہ, ابھی اس کے امی کے ساتھ میں بیٹھی رہی ہوں, تو اس کی امی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بڑا نا آپ کو فالو کرتی تھی, کہ جو بھی تم چیزیں ڈال دی تھی فوراً سے کہتی تھی کہ نہیں میں باجی کی طرح بنوں گی, وہ نکل گئی ہے, وہ اس طرح سے کر رہی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں. تو اس نے کی امی نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں جس سے مجھے لگا کہ اوہ آئی ہیڈ سم کائنڈ آف امپیکٹ آن ہر. شی لکڈ اپ ایٹ می. آئی ٹرائی ٹو گیٹ ہر آؤٹ آف دیئر, بٹ اوبویسلی آج کل کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ فیملی وغیرہ وہ اس طرح سے اجازت نہیں دیتے ہیں. بالکل. میں چاہتی تھی کہ میں اس کو وہاں سے نکالوں, اس کو ایجوکیشن دوں, اس کو مطلب کچھ ایسی اپرچونیٹیز دوں جہاں پہ وہ گرو کر سکے. بٹ انفارچونیٹلی آئی couldn't, and I'll regret this. Because you know it's hard, it's really hard کہ ایک بچے کی جان چلی گئی اور you can't do anything for her. میرے اور اس میں صرف اتنا ڈفرینس تھا کہ مجھے صرف ایجوکیشن تھوڑی سی ملی ہوئی تھی, اینڈ آئی میڈ مائی وے ان دا ورلڈ, کہ میں نے اپنے لیے سیلف سروائیول بھی کی اور لوگوں کے لیے بھی کرنا چاہ رہی ہوں. بٹ وہ اس وہاں سے اسکیپ چاہتی تھی. شی آلسو وانٹیڈ ٹو گو آؤٹ ان دا ورلڈ بٹ شی couldn't. So this is a kind of like a regret for me. بٹ آئی بلیو اس طرح کی بہت ساری اور بچیاں ہیں who need help, who need that sense of direction, اور who just need some kind of inspiration کہ oh she had made it. تو وہ ان کو رول ماڈلس چاہیے کہ کون ہے ایسے لوگ جنہوں نے وہ وہاں سے نکل کے انہوں نے کیا. اینڈ وی لائک دس سینس آف انسپریشن ان our پاکستانی سوسائٹی. سے بہت سارے کم لوگ ہیں جو بالکل اسکریچ سے انہوں نے کچھ کر کے اوپر تک گئے. بیکاز ہم تو مطلب چیزوں کو دبا دیتے ہیں اس طرح کی, ہم کسی کو گرو کرنے نہیں دیتے ہیں, تو پھر ہماری جو اس طرح کی بچیاں ہیں who would they look up to. So this is a kind of realization for me کہ آپ کو ہمیشہ like materially کچھ دینا ضروری نہیں ہے. You can like give them a kind of energy, a sense of direction جس کے تھرو وہ لرن کر سکتے ہیں. It means a lot. It means a lot. Really, really. مطلب کسی سے آپ پیار سے بیٹھ کے بات بھی کر لو, اس کو تھوڑا موٹیویٹ بھی کر دو, تو it means a lot for them. So yeah, I was very sad after that, but yeah, jo Allah ko manzoor. But I believe that it has made me realize that your actions have impact, and you can do much more than you are already doing. Because I also like felt like sometimes कि यार जो मैं कर रही हूँ शायद this is not enough. Maybe I'm wrong. Maybe I'm not like taking care of myself. مجھے بھی کیا ہے یار, بس شادی کر لو, اپنے بچے پیدا کرو, انہیں کی وہ خرچ کرو. بٹ دس میڈ می ریئلائز کہ نہیں, یو کین بی مچ مور دین دس. سو آئی ایم ولنگ ٹو اسٹرائیو فار اٹ, آئی ایم ولنگ ٹو اسٹرگل فار اٹ, بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا, آپ کا ریسنٹلی بہاولپور کا ایک چکر لگا, ذرا اردو میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیسا رہا آپ کا تجربہ. میرا بہاولپور کا چکر بہت اعلیٰ رہا. مجھے انوائٹ کیا تھا آرمی والوں نے ہی, ایون دو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ آرمی والے کچھ خاص کر نہیں رہے, بٹ آئی loved one thing about بہاولپور کی, جہاں وہاں پہ جو ہے نا جنرل منیر لیڈ کر رہے, تو انہوں نے نا جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں ان سب کو انڈر کر رہے ہیں, اور ان کا مطلب جو بھی پرابلمس چل رہی ہے ان کو سالو کر رہے ہیں. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا, اور ایک سوشل وارمتھ کا ایک انہوں نے ایلیمنٹ بنایا ہوا تھا کہ ہم جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھیں, بات کریں, ان کو ہوپ دیں. میں وہاں پہ وڈوز خواتین کے ساتھ ملی, ان کے بچوں کے ساتھ ملی, ایسے ڈسیبل بچوں کے, سوری مجھے ڈسیبل کہنا نہیں چاہیے, ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ ملی, اسکولس بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ. تو مجھے بڑا ہاں جی اچھا لگا. ایک اسکول میں گئی, ڈاکٹر انیس الرحمان چلاتے ہیں, دیکھ بھال سینٹر. وہاں پہ انہوں نے کوئی 34 ایسے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے جو کہ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے. موسٹلی وہ بچے بلائنڈ ہیں, لیکن آپ یقین جانیں کہ دے آر سو شارپ. ان کو نارمل بچوں سے وہ اتنے تیز ہیں. میں نے 3 سال پہلے ایک دفعہ وزٹ کیا تھا, اینڈ آئی وزٹڈ دیم اگین دس ٹائم. میں گئی ہوں تو انہوں نے نا مجھے ہر چیز بتائی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے تھے, آپ نے ہمیں وہ کلیپنگ سکھائی تھی, آپ نے ہمیں یہ چیز بتائی تھی. They can't see, but they can, they have such a great memory, ساری چیزیں.
اور وہ اتنے شارپ ہے, وہ آپ کو جو ہے نا یوٹیوب پہ دیکھا سی, بٹ انہوں نے ساری چیزیں سیکھ لی ہوئی ہیں, یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے, دے آر میکنگ دیئر اون ویڈیوز. اچھا وہ ریکارڈنگس کر رہے ہیں قرآن پاک کی اور ڈھیر ساری چیزیں, اور اسپورٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں. تو ان کے کام سے میں بڑا امپریس ہوئی. ان کے بلڈنگ کی وہ پرابلم تھی, وہاں پہ ان کے پاس رہنے کے لیے اچھا سا اسپیس نہیں تھا, بٹ ود دا ہیلپ آف آل دیز پیپل تھے, سو ناؤ ان کے لیے بھی جو ہے نا ایک ارینجمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ, سو دے کین ہیو اے بیٹر اسپیس. اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ ایک گھر میں گئی, وہ بھی اسی طرح کا ایک سینٹر تھا جہاں پہ ڈھیر ساری وہ خواتین تھیں جو یا تو بیوہ تھیں یا تو ان کی ڈیورس ہوئی ہے. میں گئی ان کے ساتھ بیٹھی تو ایک عجیب سی سیڈنس تھی, کیونکہ آپ اتنے ٹراماز کے بعد زندگی میں اتنے وہ دکھ دیکھنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہو نا, تو آپ بڑی ایک ہوپ لیس والے اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھی, ہم نے ڈھیر سارے گپ لگائے, اینڈ میں نے ان کے ساتھ ایکسرسائز کرائی گول سیٹنگ کی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن وہ اتنے موٹیویٹیڈ تھے اور اتنے خوش تھے کہ دے ور لائک سیٹنگ گولس کہ ہم اگلے سال تک جو ہے نا اتنے پیسے بھی کمائیں گے, اپنے بچوں کے لیے ہم ہوپ بھی بنیں گے, اور ہم یہاں سے نکل کے اور بھی لوگوں کی مدد کریں گے. So basically they needed someone to talk to. Yes. Okay. This is the most powerful thing that I've realized. کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا شیلٹر دے سکتے ہو, ان کو کھانا دے سکتے ہو. That is not going to change the whole of their things. But آپ ان کے دماغ میں ایک چھوٹا سا ایک سیڈ پلانٹ کرتے ہیں نا, آف ہوپ, آف پازیٹیوٹی, آف سم تھنگ کہ وہ لائف میں کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ آئی تھنک اٹس ویری پریشیس تھنگ ٹو ڈو. سو مجھے بڑا اچھا لگا. آئی فیلٹ لائک کہ آئی کنٹریبیوٹیڈ ان اے وے ان دیئر لائف ٹو گیو دیم سلائٹلی اے لٹل ہوپ, یو نو, کہ وہ ان کو بھی جو ہے نا کچھ ہو لائف میں ٹو لک فارورڈ ٹو. سو دس واز جسٹ این انٹرسٹنگ جرنی دیٹ آئی ہیڈ ہیئر, اینڈ امیزنگ پیپل آف بہاولپور, مہمان نوازی میں بہت اچھے ہیں. سو آئی لو دا پلیس. تو انہی سب چیزوں کے لیے آپ کو پرائڈ آف پاکستان ملا تھا. ہاں جی. ٹیل اس اباؤٹ دی پرائڈ آف پاکستان اسٹوری. مطلب وہ آپ کو کب ملا, کیسے ملا؟ اچھا جی, اکثر ویسے دوست میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں اس ٹائٹل پہ, کیونکہ جب میں پھر دوسری حرکتیں کر رہی ہوتی ہوں, وین آئی ایم ان مائی نوٹی زون, سو پھر وہ کہتی ہیں دیکھیے جی پرائڈ آف پاکستان کیا حرکت کر رہی ہے. سو آئی ریسیو دس ٹائٹل وین آئی واز لائک ویری ینگ, اسٹل ان لائک 2021 آئی تھنک میں مجھے ملا تھا بائی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ISPR. سو آئی واز ناٹ ایون اویئر آف دیٹ تھنگ کہ کیا چیز جو ہے نا مجھے مل رہی ہے. تو اٹ واز فار می اٹ واز جسٹ اے ٹائٹل, بٹ دا امپیکٹ اینڈ دا اٹینشن دیٹ اٹ گیو می واز ہیوج. لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, بہت سارے لوگوں تک میری آواز پہنچی, لوگوں نے رسپونڈ کیا, دے ٹولڈ می دیئر اسٹوریز آف انسپریشن اینڈ آل. سو یس, اٹ واز کائنڈ آف لائک اے ویری گڈ اچیومنٹ فار می. تو یہ کب آپ کو ملا تھا؟ یہ جی 2021 میں ملا تھا. 23 مارچ کی جو پریڈ نہیں ہوتی اس میں ملتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم؟ ایک پرائیویٹ ہے, ایک گورنمنٹ ہے, دونوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ یہ دونوں لیک کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کا تو ٹھیک ہے, یہ تو ایک کوشچن از ان اٹ سیلف از اے اسٹوپیڈیٹی آسکنگ کہ آپ مطلب اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیونکہ وہ اپ گریڈڈ ہے ہی نہیں فرام دا بگننگ. جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کا بھی حال ویسا ہے, یعنی کہ جب ایک بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اس کی بھی جو مینٹیلٹی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وٹ ڈو یو تھنک ویئر آر دی لیکنگ؟ آئی بلیو اٹ از ڈیزائنڈ ٹو بی ویری کیوٹک, کیونکہ صرف 2 سسٹمس نہیں ہیں, 4 ہیں آپ کے پاس. پرائیویٹ اسکولس ہو گئے, گورنمنٹ ہو گئے, مدرساز ہو گئے, اور پھر جو لوکلس ہیں, اینڈ آل آف دیم آر پشنگ ان ٹو ڈفرینٹ ڈائریکشنس. ایک بک میں نے ایک بڑی اچھی سی مزے کی بات پڑھی تھی کہ اگر آپ نے کسی معاشرے میں نا کیوس کریٹ کرنا ہے, ایسی انوائرمنٹ بنانی ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی یونائٹڈ نہ ہوں, ان میں کبھی اتفاق نہ ہوں, وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں پھنسے رہیں, تو آپ ان کا ایجوکیشن سسٹم بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں ڈالیں. مدرسوں کو آپ دیکھیں تو وہ ایک اور ایکسٹریم ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, پرائیویٹ اسکول ایک اور ایکسٹریم ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور باقی بیچارے جو ہے نا ادھر ادھر کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو جب اتنے 2 ایکسٹریمز آپ کے معاشرے میں ہوتے ہیں, سوری اس کو تھوڑا سا نزدیک کر لیں, ہاں بس. تو جب آپ کے پاس معاشرے میں اس طرح کے ڈفرینٹ ایکسٹریمز ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ آپس میں کبھی ملتے نہیں ہیں, اور جب ایک کیوس کریٹ ہوتی ہے تو وہ پھر پورے سوسائٹی کو جو ہے نا افیکٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ مدرسوں کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, تو ہاؤ وڈ دے کو ایگزسٹ ٹوگیدر؟
تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ایک چیلنج ہے, ایک پروسیس ہے وچ وی نیڈ ٹو لائک ٹیک انیشیٹیو اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو ورک آن دیٹ. اٹس گون ٹیک اے بٹ آف ٹائم, بٹ سب کو آئی تھنک مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ریئلائز ہو جائے گا ود ان 10 to 15 years کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے کام کی نہیں ہے, اینڈ ایوری ون وڈ بی مور فوکسڈ آن سیلف لرننگ. تو وہی انٹرنیٹ کا جو ہمارے پاس ایک سورس ہے, وی نیڈ ٹو لائک ہمیں ابھی ایکسیس ہے دنیا کے بہترین ٹیچرز تک, ہم بہترین نالج تک, تو وہ ہمارے پاس ہے, تو وائی ناٹ دیٹ. سو آئی بلیو کہ ایوری ون ول ایونچولی ریئلائز دس تھنگ. یا تو اکارڈنگ ٹو یور ریسرچ, آپ نے مطلب کافی سارے ریسرچ تو کی ہوگی اسائڈ فرام دا ایجوکیشن, وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ٹو کنٹریبیوٹ یور سیلف, اور مطلب ٹو چینج اٹ, یا پازیٹیو ایک چیز یا پازیٹیولی اس کو چینج کرنے کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اسائڈ فرام دا ایجوکیشن اوور آل؟ جس طرح آپ نے سیلف لرننگ کی بات کی, اسی طرح سے ایک اویئرنیس ہے ینگسٹرس کی اویئرنیس کے لیے, بچوں کی اویئرنیس کے لیے, ایون بڑوں کی اویئرنیس کے لیے بھی, کیونکہ کچھ اولڈ اسکول تھاٹس ہیں جن کی کچھ جو ہیں وہ آج کل کی جنریشن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور کیا کیا اسٹریٹجیز کرنی چاہیے ٹو چینج دا انوائرمنٹ؟ اوکے, آئی بلیو کہ ہمیں خود کو ایکسپوز کرنا چاہیے ٹو ڈفرنٹ کلچرس, ٹو ڈفرنٹ انوائرمنٹ اینڈ ٹریولنگ. یا دیٹ از دا مین تھنگ, کیونکہ جتنا آپ ٹریولنگ میں سیکھتے ہو نا, اتنا آپ کبھی بھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے. سو ہم پاکستانیوں کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کنٹری میں کیا کیا چیزیں ہیں, کون کون سی جگہ ہیں, اور اتنا ان ایکسپلورڈ ہے, اور اتنا مطلب خوبصورت چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو بائی ایکسپوزنگ یور سیلف, فار ایگزامپل میری یہ اسٹریٹجی تھی جب میں نے یہ سیلف لرننگ والی جرنی کی مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی, تو وٹ آئی ڈیڈ کہ میں جاتی تھی ایک سٹی میں نے کوئی کلائنٹ پکڑ لیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اینڈ آئی یوز ٹو اسٹے دیر فار لائک اے منتھ اور 2 with the local families, to connecting with them, knowing their culture, وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, ان کی کیا اچھی عادتیں ہیں, کیا چیزیں بری ہیں, ان کے معاشرے میں کیا چیزیں ہیں. تو یہ نا ٹریولنگ نے مجھے بڑا ہیلپ کیا, کیونکہ وہ پھر آپ کو ایک ایکسپوجر سے پتہ چلتا ہے کہ اوہو لوگ کیسے ہیں, کہاں پہ کدھر ہیں. تو کنیکٹنگ ٹو دا جو سب سے لوئسٹ لیول پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا, پھر جو ہائیسٹ لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے کنٹری میں, ان کے ساتھ مل کے ان کا مائنڈ سیٹ دیکھنا. تو اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو نا, تو یو جسٹ موو. تو میں بھی یہی کرتی ہوں کہ جب میں آئی فیل وین ایور آئی فیل اسٹک کہ یار مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, تو میں نکل جاتی ہوں کہیں نہ کہیں, تو راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. آپ کو اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں, آپ کو ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں, اسٹوریز ملتی ہیں. اور آئی بلیو کہ ہم انسانوں کی جو ڈیزائن ہے نا, وہ ٹریولنگ کے لیے ہی ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلور. تو ہم نے بھی جو خود کو رومس کے اندر, اسکوائر اسپیسز کے اندر بند کر کے رکھا ہوا, یہ ہماری بایولوجی ہماری باڈی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. سو جتنا خود کو نیچر میں ہم نے ایکسپلور کرنا ہے, جنگلوں میں, ڈیزرٹس میں, اوشنس میں, سو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ ون کین لرن. So you think کہ ٹریولنگ جو ہے وہ بیسٹ پارٹ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے, اور ایجوکیٹ یور سیلف. آپ کو مطلب اینی بیسٹ پلیس دیٹ یو ریکمینڈ کہ یار یہ جگہ جو ہے جہاں پہ آپ اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکتے ہو؟ ویل میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب والی سائڈ پہ جو ہے ساؤتھرن پنجاب ہے, بہت مزے کی جگہ ہے, بہت رچ ہسٹری ہے, اور ابھی تک وہ اس پہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے. ہم ہنزا والوں کی ایک مزے کی بات ہے کہ ہم مارکیٹرز اچھے ہیں. تو ہنزا کی آپ نے جو ہے نا ایک پتھر کی انہوں نے پکچر بنا کے جو ہے نا انٹرنیٹ پہ لگائی ہوئی ہے, اینڈ اٹس ون آف لائک دا بیسٹ پلیسز. فوربس کی لسٹ میں آتا ہے کہ ہنزا از لائک ون آف دا بیسٹ پلیسز ٹو وزٹ. دے ریکمینڈ اٹ آل اوور. اب پاکستان میں کہیں اور ریکمینڈ کریں نہ کریں, لیکن ہنزا ہمیشہ ٹاپ پہ آتا ہے بیکاز آف دا گڈ مارکیٹنگ, اور جو کمیونٹی ایک سیف اسپیس وہاں پہ کریٹ کی ہے ٹورسٹس کے لیے. تو اسی طرح سے پاکستان میں اتنی مزے کی جگہ ہیں دیٹ یو نو وی شوڈ ایکسپلور ایوری بٹ آف پاکستان. سو آئی بلیو کہ پورے پاکستان کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی لائف میں پورے پاکستان کو ایک دفعہ اچھے سے ایکسپلور کرنا چاہیے. صحیح. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ؟ مطلب کئی ساری خواتین ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, اور صرف بچے پال رہی ہیں, اور آج کل کے دور میں جو ہے وہ میاں بیوی دونوں مل کر جب تک کام نہ کریں تو سپورٹ نہیں ملتی فیملی کو. تو وٹ ڈو یو تھنک, وٹ ڈو یو ریکمینڈ ٹو دا ویمنس کہ آپ مطلب ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے بیسکلی, کہ ان کو صرف گھر تک ہی محدود رہنا چاہیے, یا ان کے لیے کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کیا اچھے کام ہیں جو وہ کر سکتی ہیں جن سے وہ بیسکلی ارن کر سکتی ہیں؟ جب میں نے اپنی جرنی شروع کی تھی نا, تو آئی واز اے پراپر فیمنسٹ. اوکے, میں اگلا سوال آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ آر یو اے فیمنسٹ اور ناٹ؟ سو
آئی اسٹارٹڈ کہ وومنس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں بڑا تنگ کر کے رکھا جا رہا ہے, ہمیں جو ہے نا پراپرلی اپرچونیٹیز نہیں دے رہے, وی ڈونٹ ہیو اینی پاور, وی ڈونٹ ہیو اینی سینگ, وی ڈونٹ ہیو اینی وائس. بٹ ایز آئی گرو اور مجھے ریئلائز ہوتا گیا کہ باہر جو کام کرتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, مرد کتنی محنت کرتا ہے, اور ایک پیسے کمانا, بینگ دا بریڈ ونر, اٹس سچ اے ڈیفیکلٹ جاب. تو وہ جو مرد کر کے آتا ہے تو اس کو کیسے I would say it's a journey in progress and I'm exploring different sides of me. پہلے میں اپنی فیمینینٹی کو جو ہے نا زیادہ وہ رکھتی تھی کہ نہیں یار ہمیں جو ہے نا نہیں ملتا, ایک سورس آف ایک اسکارسٹی سے میں بول رہی تھی کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی. بٹ ناؤ وین آئی سی دی ریالٹی, جو معاشرے میں ہم کہتے ہیں نا مرد سب کچھ کرتے ہیں, بٹ ناؤ ابھی مجھے وہ چیز نظر آتی ہے کہ مرد تو بیچارے, ان کو تو ہم عورتوں نے ویسے رکھا ہوا ہے کہ جاؤ پیسے کما کے لے آؤ, کھانا کھلاؤ. So I am loving that picture as well now because وہ جو باہر I know what it takes. باہر آپ جاتے ہو, کمپٹیشن کو اپنے فیس کرنا ہے, اپنے پیسے کیسے کمانا ہے, اٹس hell of a difficult job. اور ہم خواتین کے اندر جو یہ چیز بلڈ کی جا رہی ہے نا کہ یو ہیو ٹو ڈو بوتھ, آپ نے نرش بھی کرنا ہے, بچے بھی پیدا کرنا ہے, اور آپ نے باہر کے کام بھی کرنا ہے. آئی تھنک اٹس ویری انفیئر. یا آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے بٹ آف بیلنسڈ, کہ خواتین کو ایکسپلور کرنا چاہیے خود کو اور اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے کام کو, اف دے انجوائے سرٹن تھنگس. بٹ جہاں پہ پھر وہ بات پھر نرشمنٹ کی آ جاتی ہے, ایک ماں بننے کی آ جاتی ہے, تو آئی تھنک ان سے وہ مرد ان کی کبھی بھی جگہ نہیں لے سکتے. ہم خواتین مرد کی جگہ لے سکتے ہیں. میں جو ایکچولی اس چیز کے اوپر وہ تھوڑا سا اپنا اگر میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا, تو یہ کہ آپ اس کو, آپ یہ جو کہتی ہے نا کہ وہ لوگ, وہ مرد جو اپنی خواتین کو سپورٹ نہیں کرتے, آپ ان کو مرد بھی نہیں کہہ سکتے نا. مرد ان اٹ سیلف, وومن ان اٹ سیلف, ان کی ڈفرینٹ کنسیپشن ہے, یہ ایک ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے ان کا, خواتین کی, مرد کی, یہ دو ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جن کا کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس کو مرد کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو خواتین کی مطلب ضروریات کو پورا نہ کر سکے یا ان کی جو بھی سپورٹ ہے. پلیز کیری آن. ایگزیکٹلی, آئی بلیو کہ وہی جو خواتین جو فیمنزم کی طرف زیادہ جاتی ہیں اور زیادہ شور کرتی ہیں, وہ اپنا غصہ نکال رہی ہوتی ہے ایکچولی, اور بہت سارے ان پہ مطلب تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے رول سے بالکل ہٹ کے چیزیں کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. بٹ آئی بلیو کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ ایکچوئل میں مطلب زیادتی ہوئی ہے مردوں کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو اس طرح سے پروٹیکٹ شاید نہیں کیا, سیف نہیں فیل کروایا. سو مے بی سم ہاؤ دا ٹراما جو ان کے مائنڈس میں آتا رہا ہے, وہ فیمنزم کے فارم میں اور ایک ایکسٹریم اگلی فارم میں بھی باہر آ جاتا ہے. آئی بلیو کہ خواتین اتنے پاورفل ہیں نا کہ ہم آپ مردوں کو سب کو ریپلیس کر سکتے, لیکن آپ لوگ ہمیں ریپلیس نہیں کر سکتے. دنیا کی سب سے مشکل کام کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا, ٹو کریٹ لائف, ٹو نرش لائف. تو وہ پاور ہمارے پاس ہے. یس, آل ایئر نہیں, پوری لائف ٹائم کی پروجیکٹ ہے. نہیں, وہ اسٹارٹ کا جو بات وہ یہ کہ انیشیل اسٹیپ جو ہے نا وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سو ہم جو ہے نا پھر ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر ہم باہر نکل کے ہم خود کو ٹرین کر کے. ہاں, ابھی آپ دیکھیں ہوگا کہ ہر فیلڈ میں جو ہے نا, چاہے وہ فائٹنگ ہو, ہیوی کام ہو, ٹیکنیکل کام ہو, ہر جگہ خواتین خود کو پروو کر رہی ہیں. اینڈ دیٹ از بیکاز کہ وہ شاید ایک جو جنریشن تھی کہ مردوں نے ان کے لیے وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی, تبھی تو وہ باہر نکل کے چیخ رہی ہیں, چیزیں کر رہی ہیں. تو وہ اگر ان کو مل جاتی ہے تو وی لو بینگ ان آور فیمائن انرجی. جو خوبصورتی ہے ایک فیمیل ہونے کی, دنیا کی ایکچوئل خوبصورتی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین سے ہی ہے. سو ہمیں اب خود اپنی پاور کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ واٹ امپیکٹ وی ہیو آن ادرس, اینڈ اسپیشلی جو فیملیز بلڈ کرتی ہیں. ایک جو میں نے پوری بیچ دیکھی فیملی سسٹمس کی پاکستان میں نے ایسے بہت کم فیملیز دیکھے جو خوبصورتی سے اپنے بچوں کو بھی نرش کر رہے ہیں, پراپرلی معاشرے میں اپنا کردار بھی نبھا رہے ہیں, ایک پروڈکٹیو رول کر رہے ہیں. باقی میں نے دیکھا کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹل پیرنٹس ہیں, وہ ان کو پیرنٹنگ کا کک نہیں پتہ, لیکن وہ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ, کیونکہ وہ ان کو اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں دے پا رہے, اس طرح کا ایجوکیشن نہیں دے پا رہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں خود نکل کے جو ہے نا اس طرف آنا چاہیے کہ ہم جب ایک نئی دنیا میں ایک بچے کو لاتے ہیں تو اس کو ہم نے سکون دینا ہے, اس کو ہم نے پیس دینا ہے. وی شوڈ بی ایبل ٹو آفر دیم ایوری تھنگ دیٹ دے نیڈ. تو مجھے خود بھی انیشلی بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ میں تو بچے پیدا نہیں کروں گی بیکاز یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو, لیٹس سی.
بیکاز میں نے خود سوچا ہوا تھا کہ آئی ول جسٹ اڈاپٹ اے فیو کڈس, اور میں نے اڈاپشن کی کوشش بھی کی. انہوں نے مجھے کہا تم شادی نہیں کی تو تم جو ہے نا اڈاپٹ نہیں کر سکتے فی الحال. تو میں نے کہا اوکے, سو لیٹس سی ہاؤ دی جرنی انفولڈز اہیڈ. جس جرنی پہ آپ جا رہی ہیں آلریڈی کئی سارے بچوں کے ساتھ آپ کا واسطہ رہتا ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی ان اٹ سیلف آپ نے اڈاپٹ ہی کیا ہے. کئی سارے بچے ہیں آپ کے, کئی 100 بچے ہیں. یس آئی فیل دیٹ وے. تو وہ آپ ان کو نرچر کر رہی ہیں, ان کو نرشمنٹ کر رہی ہیں, ان کی پرورش ہی کر رہی ہیں. بالکل. تو ان اٹ سیلف میرے خیال میں یہ اڈاپشن ہی ہے. تو یہ جو خواتین کا ایک ٹولہ ہر سال جو ہے وہ نکل آتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی, اور اپنی نظریں ادھر ادھر کر لو, اور یہ وہ عجیب و غریب قسم کی ساری چیزیں. تو یہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے, اب ان میں کئی ساری چیزیں جو پھر سیم جینڈر ریلیشن شپ اور یہ اس طرح کی کئی ساری جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں, جو آپ اگر پڑھے لکھے بھی ہو چلو آپ اس چیز کو سپورٹ بھی کرو, بٹ یہ اس طرح کی چیزیں ڈونٹ یو تھنک اٹس سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں. سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سم ٹائمز اٹس دیر از اے جینوئن ریزن. ایسے بہت ساری خواتین کو میں خود جانتی ہوں جن کے ساتھ وہ چیزیں ہوئی ہیں تبھی وہ جا کے چیخ رہی ہیں, ایسے ہی نہیں چیخ رہی. لیکن ایسے بہت سارے خواتین ہیں جنہوں نے وہ چیز وہ مشکلات دیکھی بھی نہیں ہوں گی, وہ جو بس ایلیٹ والی وہ ہے, وہ جا کے بس بول رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک جیسے ابھی ہر سوسائٹی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ سارے مسلمان ٹیررسٹ ہیں جو ویسٹ ہمیں سمجھتا ہے, تو ہم اس بات سے بالکل بھی اگری نہیں کریں گے, رائٹ. وہ ایک ہم نے ایک بنا دی ہے کہ اسٹگما کہ آل مسلمز آر ٹیررسٹ وہاں پہ. تو وہ کچھ ہی لوگ ہیں نا, اور ان کی بھی جو مائنڈ سیٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز, جیسے طالبان ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ویسے یہ لوگ بھی چھوٹے سے ایک اپنا وہ کر رہے ہیں, ایجنڈاز وہ کر رہے ہوتے ہیں. دا تھنگ از کہ ریدر دین گوئنگ ٹو ریلیز ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں چائنا کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, چپ کر کے اپنا کام کرو اور دوسرے کام میں جو ہے وہ ٹانگ مت چڑھاؤ. تو چیخنے چلانے سے ابھی تک پاکستان میں کتنے دھرنے شرنے ہوتے رہتے, اور یہ دھرنا کلچر آئی بلیو کہ اٹس اے ویری رانگ کلچر. آ کے کچرا پھیلا کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور ایکچوئل میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کا. سو آئی بلیو کہ کام اپنے کام سے سارا کچھ پروو کریں, دیٹس دا بیسٹ تھنگ. اینڈ آئی بلیو وی فیمیلز ہیو اے لاٹ آف پاور اف وی انلاک اٹ. صحیح. ویل آئی ہوپ کہ آپ کی یہ جو جرنی ہے سو فار یہ آگے آپ پایا تک مل تک پہنچائیں, اینڈ یو ڈیڈ گڈ سو فار. اور اللہ کرے کہ آپ کی جتنی بھی کاوشیں ہیں یہ فلفل ہو جائیں. بفور وی ریپ اٹ اپ, اینی میسج ٹو دا بوائز اینڈ دا گرلز جو مطلب ایکچوئل میں چاہتے ہوں کہ یار سوسائٹی کو چینج کرنے میں اپنا کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہوں, کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہوں, تو اینی ریکمنڈیشن کہ یار مطلب, اور وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوں, ان کو کسی نہ کسی طریقے کا مینٹل پریشر ہو, پولیٹیکل پریشر ہو, پیرنٹل پریشر ہو, تو ان کے لیے اینی لاسٹ میسج؟ جب میں نے اپنی جرنی شروع کی تھی نا, تو میں نکلی تھی لوگوں کو چینج کرنے کے لیے. ناؤ آئی بلیو کہ خود کو چینج کرنا از دا بیسٹ تھنگ. ٹھیک ہے. تو اگر خود پہ ہم کام کریں, ہم باقی سب کو چھوڑ دیں, اگر اف وی آر اے بیٹر ہیومن بینگ ٹوڈے, تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ وی کین گیو ٹو دا سوسائٹی. اسی طرح سے ہر کوئی اگر اپنے آپ پہ کام شروع کر دیں, اور ہمارے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ سسٹمس بنائے ہوئے ہیں, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز سسٹمس. ایون جو سیلف اویئرنیس ہے, خود کو سمجھنا, اپنے برین کو, چیزوں کو سمجھنا, اپنی باڈی کو سمجھنا, بیسک اویئرنیس نہیں ہے ابھی تک ہم میں. سو جسٹ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ یو ورک اینڈ ہاؤ یو آر پارٹ آف دا بگر گیم, اور خود کو اچھے اچھے چیزوں سے جو ہے نا ایسوسیٹ کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا معاشرے میں. فار ایگزامپل کسی کتے کو کھانا کھلا دیا, کسی بلی کو کھانا کھلا دیا, اپنے آس پاس کسی کی ہیلپ کر دی. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جا کے کسی اولڈ ایج ہوم میں جو ہے نا کسی سینئر سٹیزنس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے باتیں کر لی. تو دیز آر دا اسمال تھنگس دیٹ وی کین آل ڈو, رائٹ. سو یہ چیزیں کر کے ہم سارے ایسے لوگ بن جائیں تو معاشرے کی کیا بات ہی ہو گئی ہیں, سارے اگر اچھے انسان بن جائیں. So basically to change the society you have to change yourself. The biggest lesson I've learned. ہاں بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز ایک نیکسٹ سیشن کریں گے. ویسے میں ہر گیسٹ کو بول دیتا ہوں یہ بات کہ نیکسٹ سیشن کریں گے, لیکن اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو, اینڈ ہوپ ٹو سی یو سون ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ.